السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، محمد علی مرزا کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ صحیح روایتیں پیش کرتا ہے یا غلط روایتیں پیش کرتا ہے اپنی طرف سے۔ بھائی، کوئی بھی مولوی ہو، چاہے محمد علی مرزا ہو یا کوئی اور ہو، ہر بندہ کتاب سے روایتیں، حدیثوں کی کتابوں سے ہی روایتیں پیش کرتا ہے۔ پھر وہ جو پیش کرتے ہیں پھر ان میں صحیح روایتیں بھی ہوتی ہیں اور ضعیف روایتیں بھی ہوتی ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد علی مرزا بھی ایسے ہی ہے، کچھ روایتیں صحیح بیان کرتا ہے، کچھ ضعیف، کچھ حسن، کچھ اس طرح بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو بیان کرنا الگ چیز ہے۔ رہی بات محمد علی مرزا صاحب کی کہ وہ ان کا جو مفہوم لیتا ہے وہ سارا باطل اور غلط لیتا ہے، وہ فرقہ ناجیہ کے مطابق دعوت نہیں کرتا لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، جب تک کوئی بندہ فرقہ ناجیہ کے مقصد کو نہیں سمجھے گا وہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو محمد علی مرزا چاہے روایتیں صحیح بیان کریں، یعنی آپ دیکھیں گے تو ادھر وہ جو ریفرنس دے رہا ہے ادھر ہیں روایت، اگر اس کا مفہوم وہ غلط بیان کرتا ہے، صحابہ کے منہج کے خلاف بیان کرتا ہے، پھر تابعین کے خلاف بیان کرتا ہے، تبع تابعین کے خلاف بیان کرتا ہے، اور وہ اصول سلف کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے، ان کے خلاف مفہوم بیان کرتا ہے، حدیثوں سے اپنے مفہوم لیتا ہے۔ اس وجہ سے اصل بات یہ ہے کہ محمد علی مرزا یا جو ایسے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو دعوت وہ کر رہے ہیں وہ منہج قرآن سنت کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط۔ وہ فرقہ ناجیہ کے خلاف دعوت کر رہے ہیں، وہ فرقہ ناجیہ پر گامزد نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ایسے کیوں کہتا ہے؟ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی لوگ ہیں نا، ان کے پاس جو ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30، سورۃ نمبر 30 کی آیت نمبر 32 میں ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مغن ہے۔ میرے بھائی، دلیل ہر جماعت کے پاس ہے، مگر آپ برہان کی کوشش کریں، کسی بھی مولوی سے آپ برہان طلب کریں۔ بھائی، ہمیں برہان چاہیے۔ دلیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ باطل کے پاس بھی ہے، ہر کوئی بندہ لے کے آتا ہے دلیل۔ دلیل کون سا مسئلہ ہے؟ وہ تو حدیث پیش کرتے ہیں، پھر اس کی دلیل بھائی یہ حدیث ہے، یہ دلیل ہے، یہ نہیں چاہیے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے ہر گروہ کے پاس دلیل ہے، دلیل ہم نہیں چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب یہودی نصاراؤں نے کہا کہ ہمارے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تم کہہ دو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لے کے آؤ، برہان دکھاؤ، مجھے دلیل دکھاؤ۔ برہان سورج کے قریب کی روشنی کو کہتے ہیں، یہ بات سمجھ لینا، یعنی سورج جو روشنی چھوڑتا ہے نا تو اس کے قریب جو روشنی ہوتی ہے نا اسے برہان کہتے ہیں، یعنی ایسا صاف اور واضح جس میں کوئی شک نہ ہو، اس سے کہتے ہیں برہان۔ اس سے برہان نہیں کہتے کہ جو حدیث پیش کرے یا آیت پیش کرے تو بس وہ ہو گئی، نہیں۔ آپ کو کوئی آیت پیش کرتا ہے، کوئی حدیث پیش کرتا ہے، کوئی بھی مولوی، تو آپ اس کو قرآن کی آیت کو پہلے آپ چیک کریں کہ یہ قرآن کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اب صحابہ نے اس سے کیا مفہوم لیا، کس طرح عمل کیا، پھر آپ اسی طرح عمل کریں۔ محمد علی مرزا کوئی حدیث کوئی آیت پیش کرتا ہے، آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس سے پوچھیں کہ یہ حدیث پر صحابہ نے اس آیت پر کیسے عمل کیا۔ جو صحابہ کے منہج پہ چلے گا، ما انا علیہ وصحابی کے مصداق، وہی فرقہ ناجیہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو صحابہ کے منہج کو چھوڑ کے عمل کرتا ہے وہ خطا پر ہے، وہ فرقہ ناجیہ میں نہیں ہے، اور محمد علی مرزا صحابہ کا دشمن ہے، یہ فرقہ ناجیہ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ ایسے لوگوں کو چھوڑیں، قرآن سنت کے پیچھے چلیں، کیونکہ محمد علی مرزا کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے اندر
حدیث نمبر 3672 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہیں. تو یہ لوگ بھاگے جاتے ہیں صحابہ کے اوپر، یہ خود کو چمکانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں. اور محمد علی مرزا نے جو بھی روایتیں پیش کی بخاری مسلم سے ان کا غلط مفہوم لیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ محمد علی مرزا جو ہے وہ فرقہ ناجیہ کے مطابق دعوت نہیں کرتے.